آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور حدیث ہے، بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، دیکھ لیں، کسی کمزور کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا میں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم صحابہ کرام میں بیٹھ کر دعا مانگتے ہیں، اللہم بارک لنا فی شامنا وبارک لنا فی یمننا، اے اللہ ہمارے شام میں برکت عطا فرما اور ہمارے یمن میں برکت عطا فرما۔ مدینہ شریف میں بیٹھ کر حضور شام کو فرماتے ہیں ہمارا شام ہے، اور یمن کو بھی فرماتے ہیں ہمارا یمن ہے۔ تو مسلمان تو فرض سمجھے گا کہ اس کو میں اپنا شام اور یمن سمجھی جس کو پاک رسول اپنا فرما رہے۔ کیا مبارک لفظ ہیں، کس پیار سے یاد کر رہے ہیں۔ اے اللہ دعا مانگتے ہیں برکت کی، تو یہ نہیں فرماتے اے اللہ شام میں برکت عطا فرما، یمن میں برکت عطا فرما، نہ فرماتے ہیں اے اللہ ہمارے شام میں برکت عطا فرما، ہمارے یمن میں برکت عطا فرما۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے عرض کی وفی نجدنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمارے نجد کے لیے دعا فرمائیں۔ آپ پھر فرماتے ہیں اللہم بارک لنا فی شامنا وبارک لنا فی یمننا، اے اللہ ہمارے شام میں برکت عطا فرما، ہمارے یمن میں برکت عطا فرما۔ پھر صحابہ عرض کرتے ہیں وفی نجدنا یا رسول اللہ، ہمارے نجد کے لیے دعا فرمائیں۔ حضور پھر خاموش، تیسری مرتبہ پھر دعا وہی شام اور یمن کی کرتے ہیں۔ صحابہ جب تیسری مرتبہ کرتے ہیں وفی نجدنا، حضور فرماتے ہیں ہناک الزلازل والفتن وبہا یطلع قرن الشیطان، فرمایا یہاں تو زلزلے ہوں گے، فتنے ہوں گے، یہاں شیطان کی سنگت پیدا ہوگی، سینگ شیطان کے بیلی پیدا ہوں گے، شیطان کی سہیلیاں بنیں گی۔ اب بات سمجھنا، شام کو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنا فرما کر دعا فرماتے ہیں، یمن کو اپنا فرما کر دعا فرماتے ہیں۔ نجد کیا ہے؟ سنو، نجد کیا ہے؟ مدینے میں بیٹھو، شام مغرب کی طرف آتا ہے، نجد اور عراق مشرق کی طرف آتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے شام کے لیے دعا فرمائی۔ نجد کہتے ہیں اونچے علاقے کو، ہم نے سفر کیا، جان بوجھ کر میں نے قصداً اس مقصد کے لیے سفر کیا نجد کا، تاکہ دیکھوں آپ علیہ السلام نے جو کچھ فرمایا، نقشہ جا کر دیکھوں، جس لعنتی علاقے کو اللہ کے محبوب نے اپنی دعا سے محروم فرمایا، اس منحوس علاقے کو جا کر دیکھوں، مشاہدہ کروں، معائنہ کیا۔ رات کو ریاض پہنچا، 1000 کلومیٹر سفر ہے مدینہ شریف سے مشرق کی طرف۔ ریاض پہنچا،
یہاں مسیلمہ کذاب تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، یہاں سے ہی پھر آگے عراق ہے، عراق بھی اونچا ہے مدینے سے، ریاض بھی اونچا ہے، یہ سارا نجد پنجابی جب سمجھاؤں لگا ٹھاڑ اتار، اسی بھی مانگے اتار بیٹھے وہ مدینے کا اتار لگتا ہے تا انہوں نجد آخر نے، نجد کا مانا پنجابی اتار۔ صحابہ عرض کی یا رسول اللہ ہٹھاڑ دے بارے دعا کے فرما رہے جے ساڈے اتار دے بارے بھی کر دو۔ حضور نے فرمایا عراق دے بارے تے ریاض دے بارے تے سارے نجد دے بارے، جتوں سعودیہ جمے اس سارے دے بارے حضور نے فرمایا اتنے زلزلے ہون گے، فتنے ہون گے، شیطان دیاں سنگتاں پیدا ہون گیاں۔ غور نال سمجھنا، جدو حضور نے فرما دیتا اتنے فتنے ہون گے، شیطان دیاں سنگتاں ہون گیاں، اتنے زلزلے ہون گے، اتنے میری امت دے بربادی دے سامان پیدا ہون گے، حضور نے دس دیتا، اشارہ کر دیتا جنہاں واسطے دعا مانگ رہے ہیں اتنے نہ زلزلے ہون گے، نہ فتنے ہون گے، نہ شیطان دی سنگت ہوگی۔ شان حضرت امیر معاویہ، سمجھ آئی کہ نہیں بھائی؟ آپ علیہ السلام نے تو اشارہ دے دیا کہ ملک شام اور یمن میں زلزلے فتنے اور شیطان کی سنگت نہیں ہوگی۔ یہاں شیطانی لوگوں کا کام نہیں ہے، شیطانی لوگ ادھر ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اور واقعتاً شیطانی لوگ اس عراق کی طرف ہوئے جن لوگوں نے اہل بیت کی بے حرمتی کی، اور ہمیشہ اہل بیت کے دوست نما دشمن بن کر رہے تھے، دشمن، لیکن روپ ہمیشہ دوستوں کو رکھا ان ظالموں نے۔ اسی وجہ سے آپ علیہ السلام نے اس علاقے کو اپنی دعا سے محروم رکھا۔ یہ نجد اور عراق سمیت کی بات ہے، ذہن میں رکھنا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نجد عراق نہیں، وہ بھی غلط کہتے ہیں۔ جو کہتے ہیں عراق ہے نجد اور ہے، عراق جو ہے یہ نجد ہے، اور جو ہم ریاض میں رہتے ہیں یہ نجد نہیں، وہ بھی غلط کہتے ہیں۔ بات سمجھنا، جو کہتے ہیں کہ نجد عراق نہیں وہ بھی غلط کہتے ہیں۔ جو کہتے ہیں ہمارا نجد نہیں یہ عراق ہے، اور وہ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں سعودیہ والے، اس دونوں جھوٹ بولتے ہیں، غلط بیانی ہے۔ حق یہ ہے کہ نجد اور عراق کا ایک حصہ آپ علیہ السلام اسی کی طرف اشارہ فرما کر فرما رہے تھے، یہاں پر زلزلے ہوں گے، فتنے ہوں گے، شر ہوں گے، شیطان ہوں گے۔ اللہ بات نہیں سمجھ رہے؟ ارے سوچو تو صحیح، جن کو تمہارے پاک رسول کی زبان گندھا کہہ رہی ہے ان کو تم اچھا کہتے ہو، اور جن کو تمہارے پاک رسول کی زبان اچھا کہہ رہی ہے ان کو گندا کہتے ہو۔ او بھائی، یہ یمن والے، یہ شام والے اس وقت جس وقت پاک رسول کی زبان دعائیں دے رہی ہے اس وقت یہ اچھے تھے، بعد میں خدا جانے کہاں تک یہ اچھے رہے۔ تو جن کو تمہارے رسول کی زبان مبارک دعاؤں سے یاد فرما رہی ہے اور ذکر خیر سے یاد فرما رہی ہے، ارے تم ان کو برے لفظوں سے یاد کرتے ہو، اور جن کو رسول بد دعا دے رہے ہیں ان کی تعریفیں کرتے ہو۔
یہ ایک حدیث صحیح ملک شام کو حضور نے اپنا شام فرمایا اور برکتوں کی دعائیں دی. کیا سنو، تمہارا دل یہ کہتا ہے کہ پاک رسول کی زبان سے یہ مبارک نکلے ہوئے الفاظ قبول نہیں ہوئے. تمہارا دل کہتا ہے قبول نہیں ہوئے. اگر قبول ہو گئے تو بتائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ علاقے تو حضرت معاویہ کی حکومت کے تحت رہے، تو کیا جب رسول نے دعا دی تھی تو یہ سالوں کے سال جو حضرت معاویہ کے خاندان کے تحت ان کے ہاتھ میں یہ علاقے رہے، اس وقت وہاں پر رسول کی دعا نہیں سنی گئی تھی؟ آپ علیہ السلام کی دعا کا اثر اس وقت پیدا نہیں ہوا تھا، اب پیدا ہوا. وہ خدا کا بندہ، خدا کی شان ہے. ملک شام میں ہمیشہ اہل بیت کی حکومت نہیں بنی. ملک شام میں ہمیشہ حضرت معاویہ کے خاندان کی حکومت رہی ہے. تو کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر حضرت معاویہ کی حکومت کو قرار نہ دیا جائے تو کس کو قرار دیں گے بتاؤ؟ جب حضور فرما رہے ہیں برکتیں عطا فرما، تو اگر حضرت معاویہ اور ان کے خاندان کی حکومت برکتیں نہیں تھیں تو بتاؤ کون سی برکتیں تھیں جو ملک شام کو ملی؟ آج کی، آج کے مچھ ڈنڈے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ برکتیں. کیا مصطفیٰ کریم کے منہ مبارک سے جب الفاظ نکل رہے تھے تو اللہ پاک نے قبول فرما کر آپ کے خلیفوں کے دور میں، حضور کے خلیفوں کے دور میں وہ برکتیں وہاں نہیں رکھی؟ تو پھر کون سا دور تھا؟ وہ کون سا دور تھا پھر جس دور میں یہ برکتیں شام کو نصیب ہوئی؟ صدیق اکبر کے دور میں حضرت معاویہ کے بھائی حضرت یزید بن ابی سفیان کو حاکم بنایا گیا. یہاں پہلی برکت رسول اکرم کی حکومت کی پہلی برکت ملک شام میں پہنچتی ہے تو حضرت معاویہ کے برادر اکبر کے پاؤں ہیں، اور جب دوسری برکت پہنچتی ہے عمر کے دور میں تو حضرت معاویہ خود ہیں. تو میرے بھائیوں بتاؤ تو صحیح، اگر حضور کے دعا حضور کے خلیفوں کے دور میں ملک شام والوں کو نہیں پہنچی تو کب پہنچے گی؟ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ یہ ایک حدیث، اللہ اکبر و کبیرہ.